الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 91۔ ارشاد باری تعالی انما یرید الشیطان، یقیناً شیطان تو یہی چاہتا ہے، ان یوقع بینکم، کہ وہ تمہارے درمیان ڈال دے، العداوت، عداوت دشمنی، والبغضاء، اور دلی نفرت، فی الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے ذریعے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور تمہیں روک دے اللہ کے ذکر سے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم پھر رک جاؤ گے؟ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ پیچھے آیت میں گزر گیا نا کہ 4 چیزیں جو ہیں وہ شیطانی کام ہیں۔ کون کون سی؟ شراب، اور شراب کی تشریح کل ہو چکی، خمر کی۔ جوا، نمبر 3 انصاب، یعنی وہ نصب کیے ہوئے بت اور چیزیں جن کی پوجا کی جائے اور جن پر قربانی کی جائے، وہ سب چیزیں انصاب میں آ جائیں گی۔ والازلام، اور فال نکالتے ہیں نا، فال کے جو تیر ہیں، کیونکہ عرب تیروں کے اوپر کچھ چیزیں لکھتے تھے یا تیروں کے ذریعے وہ فال نکالتے تھے، تو اللہ نے فرمایا یہ سب شیطانی کام ہے، یہ چاروں۔ آج اللہ نے فرمایا کہ یہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے دلوں میں نفرت اور تمہارے درمیان دشمنی پیدا کر دے۔ دیکھیں، شراب کے ذریعے وقتی طور پر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا دلیر ہو گیا ہوں، کیونکہ اس کے حواس ہی قائم نہیں ہوتے۔ وہ بیوی کے ساتھ لڑے گا، لڑائی کرے گا، بچوں کے ساتھ لڑائی کرے گا، دوسروں کے ساتھ لڑائی کرے گا، لڑائی جھگڑا، یہ کیا ہے؟ یہ باہمی دشمنی ہے نا۔ پھر زبان کا غلط استعمال کرے گا، گالی گلوچ، یہ وہ سارا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ دشمنی پیدا کرنے والی ہیں۔ پھر جب اسے خود ہوش نہیں ہوگا، پھر وہ دنیا کے کام کاج بھی کیسے کرے گا؟ کاروبار دنیا رک جائے گا۔ تو شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ بس نشے میں دھت رہے انسان، اور اس کو کوئی دنیا کی فکر نہ ہو، نہ دین کی ہو، نہ دنیا ہو، اس کے پلے کچھ نہ ہو، اور بس
یہ باہمی لڑائی جھگڑے، اور ظاہر جب آدمی نشے پہ لگ جائے گا تو پھر گھر والے بھی اس سے نفرت کریں گے، باہر والے بھی نفرت کریں گے، پھر اس کے پاس نشے کے لیے جب کچھ نہیں بچے گا وہ چوری چکاری اور سارے دیگر چیزیں ساری اس میں پھر برائیاں شامل ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اسی طرح جوا، جب کوئی بازی ہارتا ہے تو اس کے دل میں قدرتی اس کے دل میں نفرت سی پیدا ہوتی ہے دوسرے کے خلاف، کہ میں نے اتنا لگایا تھا اور بس یار میرا تو یہ لوٹ کے لے گیا ہے۔ اور اس کی بھی بے شمار معاشرے میں مثالیں ملتی ہیں کہ شراب اور جوے کی وجہ سے دشمنیاں بڑھی اور پھر کہاں تک چلی گئی۔ تو اللہ نے فرمایا، پیچھے فرمایا یہ سارے شیطانی کام ہے، اور آج کی آیت میں فرمایا کہ شیطان یہی چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان باہمی محبت نہ رہے، پھر تمہارے درمیان دلی نفرتیں پیدا کر دے، تمہارے درمیان دشمنی پیدا کر دے۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے، اور یہ خطاب ہے اہل ایمان کو۔ اچھا، یہ دو کام تو یہ کروائے گا نا، شراب اور جوے، اور دو کاموں سے روک دے گا، یہ بھی چار کام ہوئے۔ دو کن کاموں سے روکے گا؟ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور وہ تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دے گا۔ جو بندہ شراب کی طرف جائے گا وہ اللہ کے ذکر کی طرف کیسے آئے گا؟ اسے تو ہوش ہی نہیں ہوگا کب اذان ہوئی، کب نماز ہوئی، وہ تو اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا۔ دو چیزوں کا دیکھیں اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے، ایک فرمایا ذکر اللہ اور دوسرا نماز۔ ذکر اللہ کیا ہے؟ اس کا ذکر کیوں اللہ نے کیا؟ کیونکہ سب سے بڑی جو ہتھیار ہے بندہ مومن کے پاس وہ شیطان سے بچنے کا، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی عبادت ہے، سب سے بڑی عبادت ہے۔ کسی کے دل میں اللہ کی یاد زندہ ہو جائے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور جس کے پلے یہ نعمت ہوتی ہے پھر شیطان اس کے قریب کم ہی آتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے نا، جس کا مفہوم ہے کہ شیطان اپنی جو سنب ہے یا سونڈ جو ہے وہ بندہ کے دل میں ڈال کے اس میں وسوسے اور دیگر چیزیں، برائی کی چیزیں ڈالتا رہتا ہے، لیکن جب کوئی بندہ اپنے دل میں اللہ کی یاد لاتا ہے تو وہ شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر جو ہے، اور ذکر سے مراد یہ زبان سے لے کر قلب تک اور اس کے اثرات ہوں۔ یہی نہیں کہ زبان سے تو اللہ اللہ کرتا رہے اور دھیان اس کا کسی اور طرف ہو رہے، تو یہ ذکر فائدہ تو دیتا ہے لیکن اتنا فائدہ نہیں ہوتا۔ زبانی ذکر بھی، زبان کے ساتھ جو ذکر ہے وہ بھی تب زیادہ فائدہ دیتا ہے جب اس کا اثر دل میں اترتا ہے۔ اسی لیے بزرگان دین جو ہے وہ زیادہ تر قلبی ذکر کے اوپر زور دیتے ہیں کہ قلبی ذکر زیادہ کیا جائے، دل پر ذکر زیادہ کیا جائے، کیونکہ اصل مقصد دل میں اللہ کی یاد کو زندہ کرنا ہے، اور شیطان کا حملہ بھی دل کے اوپر ہی ہوتا ہے۔ تو بہرحال ذکر اللہ پر بہت زیادہ بات پہلے بھی ہوتی رہتی ہے۔ تو فرمایا پہلا وہ کام یہ کرتا ہے کہ بندے کو اللہ کے ذکر سے روک دیتا ہے، اور دوسرا پھر کیا ہوتا ہے؟ عن الصلاۃ، اور نماز سے بھی۔ جب اسے ہوش ہی نہیں ہوگی، جوے میں بیٹھا رہے گا، شراب میں دھت رہے گا، تو اسے پھر نماز اور ذکر کی کیا فکر رہے گی؟
جو بندہ ان دو کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے وہ ان دو نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ جو شراب اور جوے میں مبتلا ہو جائے وہ اللہ کے ذکر اور نماز سے محروم ہو گیا۔ اور اللہ نے آگے بڑا خوبصورت فرمایا، فَحَلْ، کیا تم کرو گے؟ اہل ایمان کو مخاطب فرمایا۔ پیچھے دیکھیں اللہ رب العالمین پچھلی آیت میں فرمایا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اہل ایمان کو مخاطب فرمایا نا، اور یہاں اللہ رب العالمین نے صرف شراب اور جوے کا تذکرہ فرمایا ہے اور شرک کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ فال کے جو تیر ہیں اور جو انصاب ہیں اس کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ کیوں؟ کہ بندہ مومن شرک کے قریب اتنی جلدی نہیں جاتا، بہت کم، کوئی جوا بھی کھیلتا رہے، کوئی شراب بھی پیتا، لیکن شرک کے قریب نہیں وہ جاتا، اتنی جلدی نہیں جاتا۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ دیکھیں بندہ مومن سے یہ توقع تو نہیں ہو سکتی کہ وہ شرک کرے گا، لیکن مومن یہ کام کر سکتا ہے، مسلمان یہ کام کر سکتا ہے کہ وہ شراب اور جوے والا کام کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم یہ کرو گے؟ یعنی ایک ڈانٹ، ایک سختی کے لحاظ سے اللہ نے منع فرمایا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا دیکھو جی اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے حرام کیسے قرار دیا ہے، اللہ نے تو اس سے روکا ہے، لیکن جس روکنے کے انداز سے اللہ نے لفظ استعمال کیا تھا وہ حرام سے بھی زیادہ ہے۔ فحل، جیسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کارہاں بلا ایسا کریں گا، یہ تو ایک ڈانٹ ہے، حکم نہیں ہے، ڈانٹ ہے۔ کیسے کر سکتے ہو؟ کیا کرو گے؟ یہ تو عربی کی اگر سمجھ لگتی ہو نا تھوڑی بہت تو پھر بندے کو سمجھ لگتی ہے کہ یہ انداز اللہ نے کیا اپنایا ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم اللہ کے ذکر سے نماز سے رک جاؤ گے؟ یعنی بندہ مومن ہو، مسلمان ہو، وہ ذکر الہی سے اور نماز سے رک جائے، یہ کیسے ہوگا؟ یہ کیسے وہ برداشت کرے گا؟ یہ نہیں وہ برداشت کر سکتا۔ وہ شراب اور جوے کو تو چھوڑ سکتا ہے، نماز اور ذکر کو نہیں چھوڑ سکتا۔ لیکن کیا ہمارا تو آج حال ہی کیا ہو گیا ہے نا، نماز بھی چھوٹ گئی، ذکر بھی چھوٹ گیا، ہمارے پلے کیا رہا ہے؟ بہت ہی افسوسناک یہ بات ہے کہ ہم مسلمان ہو کے اللہ کے ذکر اور اللہ کی نماز سے دور ہو گئے، اور یہ نماز اور اللہ کے ذکر سے دور ہونا بس اللہ کی رحمت سے محروم ہونا ہے۔ یہ نماز کیا ہے؟ اپنا دکھڑا اللہ کو سنانے والی بات ہے، اپنے رب سے بات ہے۔ یہ نماز کیا ہے؟ اپنے رب سے بات ہے، اپنے رب سے دعا ہے، اپنے رب کے ساتھ اپنے دکھ سکھ شیئر کرنے والی بات ہے۔ اور پھر نماز کے بدلے میں اللہ کیا دیتا ہے؟ اللہ اکبر، ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ یہ جو اٹھک بیٹھک ہے نا، اس کے میں میڈیکلی اگر فائدے بتانا شروع کر دوں نا اس کے لیے بھی کئی دن چاہیے، مجھ جیسے کم علم بندے کے پاس بھی۔ اس کی ایک ایک حرکت میں انسان کے ذہنی جسمانی اتنے زیادہ فائدے ہیں، ان کو بیان کرنے میں بھی کئی دن لگے۔
باقی جو روحانی اور جو الہامی اس کے فائدے ہیں وہ تو الگ ہیں، وہ تو بیان ہی نہیں کیے جا سکتے۔ وہ خدا جانے جس نے یہ نماز اتاری، جس نے یہ نماز جیسا عظیم تحفہ دیا، اس میں کتنے زیادہ فائدے ہیں روحانی، وہ تو خدا ہی بہتر جانے۔ لیکن یہ نماز بندے کو انتہائی اللہ کے قریب کر دیتی ہے، اور میرے آقا کا یہ فرمان ہے نا، بندہ سجدے کی حالت میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ترین ہوتا ہے۔ گویا ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے میں اللہ کے قدموں میں سجدہ کر رہا ہوں، اتنا قریب۔ تو کوئی ایسی دولت بھی چھوڑے گا، کوئی ایسی نعمت چھوڑے؟ تو اللہ نے فرمایا کیسے ہو سکتا ہے، کیا تسی کرو گے؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم نماز سے، اللہ کے ذکر سے باز آ جاؤ گے؟ صدق اللہ العظیم۔